یہ عام کسی مولوی کی بات نہیں ہے. بعض نادان اور ناواقف جاہل قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو فضیلت دینے والے یہ مولویوں کا ٹولہ ہے، یہ مولویوں کی جماعت ہے جو ابو بکر کو فضیلت دے رہی ہے. لیکن یاد رکھ لے، میں جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ وہ فاروق اعظم کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بنا دیتا. یہ عمر فاروق کا عقیدہ ہے، ان کا فرمان ہے. اور یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا ہے. عمر بولتا بھی ہے تو حق بولتا ہے، عمر کے دل میں خیال بھی آتا ہے تو حق کا خیال آتا ہے. یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں جن کی رائے کے مطابق اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا. وہ اپنی رائے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، جو رائے ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل کرتا. یہ وہ عمر فاروق ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر جس راہ سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے گزرنے سے گھبراتا ہے، کترایا کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ایسے جلیل القدر صحابی رسول جن کی عظمت و شان و سربلندی کو میرے آقا نے متعدد احادیث میں فضائل بیان کیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو عقیدہ دے رہے ہیں، امت کو نظریہ دے رہے ہیں، حق بات بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ سنو، ابو بکر یہ وہ ہستی ہے جو ہم تمام کے سردار بھی ہے، ہم میں سب سے بہتر بھی ہے، اور رسول پاک کے پاس سب سے زیادہ اگر کوئی صحابی محبوب ہے تو وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت کا جو عقیدہ ہے یہ کسی مولویوں کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، کسی عام انسانوں کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر سردار بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کے نزدیک ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر حضور کی بارگاہ میں محبوب اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. اور جب بات صدیق اکبر کی افضلیت کی آئی، یہ تو جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، اور کنز العمال میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے صحابی اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بات کہے، صدیق اکبر کی افضلیت کے علاوہ کوئی اور بات اگر کوئی کہے گا تو آپ فرماتے ہیں وہ مفتری ہے. مفتری کا مطلب کسی پر جھوٹا الزام لگانے والا، کسی پر تہمت باندھنے والے کو مفتری کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے اور کوئی اور بات کہے، ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت والا نہ سمجھے، تو صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مفتری ہے، اور اس کو وہ سزا دی جائے گی جو ایک جھوٹ باندھنے والے، تہمت باندھنے والے کو جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا اسے بھی دی جائے گی جو ابو بکر کی افضلیت کا انکار کر بیٹھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو شریعت میں اس کے لیے کوڑے مارنے کی سزا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر کو افضل نہ مانے اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک مفتری کو کوڑے مارنے کی جو سزا دی جاتی ہے اسے بھی وہی سزا دی جائے گی. تو بہرحال اس طرح بے شمار صحابہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق کے فرزند ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں، سرکار کے عہد مبارک میں، ہم سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کسی صحابی کو سمجھتے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے، سب سے زیادہ افضل سمجھتے تو ابو بکر کو سمجھتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ تو بات حضرت عمر فاروق کی اور ان کے فرزند کی ہوئی، اور آگے چلے خود مولائے کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ کے ایک فرزند محمد بن علی، جو آپ کے دوسری اہلیہ سے جو صاحبزادے تولد ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھ لیا، اے ابا جان، امت میں حضور کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اس امت میں کون سی ہستی ہے؟ کس سے پوچھے؟ باب العلم سے انہوں نے سوال کیا، حضرت مولا کائنات سے پوچھا۔ قربان جائے مولا کائنات نے بھی عقیدہ دیا، جانتے تھے کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرا نام لے کر اور میرا ذکر کر کے اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ آپ نے واضح کر دیا، فرمایا کہ سنو، امت میں حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو فرمایا وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ پھر کا مقصد یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس ہے، خیر الناس ہے، تمام لوگوں میں حضور کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل ترین ذات بابرکت ہے۔ یہ تو میں نے چند صحابہ کا نام لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کئی صحابہ کرام نے واضح طور پر اعلان کیا کہ امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ان کے اور آگے